ایوب بیگ صاحب، جو بائیڈن اور اس کی جو نئی انتظامیہ ہے، اگر اس کی طرف سے افغان پیس پروسیس جو ہے یہ ڈیلے ہوتا ہے یا سسپینڈ ہوتا ہے، تو آپ کے خیال میں افغان طالبان کی طرف سے کیسا رد عمل آئے گا؟ دیکھیے دو ہی فریق ہیں نا اس کے، مرکزی اور اصلی دو ہی فریق ہیں، ایک امریکی حکومت اور ایک افغان طالبان. باقی کا تو آپ کہہ سکتے ہیں سہولت کار ہے. امریکہ کا معاملہ یہ ہے، دیکھیے وہ ایک سپریم پاور ہے، ان کی باقاعدہ فوج ہے اور وہ کئی ہزار میل دور سے لڑنے آیا ہوا ہے. اچھا، جب امریکہ اپنی پالیسی میں کوئی چینج لاتا ہے، مثال کے طور پر جنگ کی بجائے امن کی بجائے جنگ، تو اسے بہت ہی تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اپنے سارے معاملات میں بہت بڑی تبدیلی کرنی پڑتی ہے. وہ جنگ سے امن کی طرف آ رہا ہے، وہ امن سے جنگ کی طرف آ رہا ہے، تو اس کو بہت اخراجات، بڑے وسائل استعمال کرتا ہے اس تبدیلی کے لیے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں افغان طالبان کے لیے امن کیا ہے اور جنگ کیا ہے؟ کوئی اتنا بڑا فرق ہی نہیں. وہ تو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں افغان جنگجو، تو وہ رائفل تو لٹک رہی ہوتی ہے اپنا کندھے کے ساتھ. لہٰذا لیکن سر ایک بات تو ہے نا کہ افغان طالبان جب یہ پیس پروسیس چلا ہے تو ایک سائی آف ریلیف تو ان کو ملا تھا نا. جی بالکل ٹھیک ہے، بڑی یہ امیدیں وابستہ ہوگی کہ ظاہر ہے افغانستان میں امن قائم ہوگا. لیکن اب اگر دوبارہ ان پہ جنگ تھوپ دی جاتی ہے تو اثر تو ہوں گے. نہیں، رد عمل کی بات آ رہی، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. میں اظہار کر رہا ہوں اس بات کا کہ کتنا فرق واقع ہوتا ہے. ان کے لیے فرق یقیناً ہے کہ، لیکن یہ کہ وہ اب پھر دوبارہ اگر جنگ کی طرف آتے ہیں تو بہت زیادہ انہیں اپنے آپ اندر تبدیلی کرنی نہیں پڑتی. وہ تو فیلڈ سے تو آؤٹ وہ ہوئے ہی نہیں تھے. انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمارا سیز فائر صرف اس حد تک ہوگا کہ ہم امریکیوں پر حملہ نہیں کریں گے. یعنی افغان طالبان آلریڈی ایٹ وار ہیں. ہاں، ان کو تو اتنا فرق پڑا ہی نہیں تھا. لیکن بہرحال یقیناً ہے کہ اسے ایک ذہنی سکون، ایک وہ معاملہ تو ہوتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانیوں کا کوئی پیدائشی معاملہ اس طرح کا ہے کہ جنگ جویانہ ان کا رویہ بھی ہوتا ہے اور وہ اس ماحول میں پلے ہوتے ہیں. لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہیں اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. پھر یہ کہ اگر امریکہ اس معاہدے کو توڑتا ہے، امریکہ اس معاہدے سے بھاگتا ہے، منحرف ہوتا ہے، تو ان کے پاس آپشن ہے کیا؟ افغان طالبان کے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ وہ واپس جنگ کے میدان میں آ جاتے ہیں، وہ واپس ان پر حملے کرنے شروع کر دیں گے. ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں اور وہ اسی آپشن کو اختیار کریں گے. ہاں، جیسے کہ دیکھیں ہم نے دیکھا پچھلے 16-17 سال میں کہ اب وہ ڈپلومیسی میں بھی بہت تیز ہو گئے ہیں، اب وہ اس کی بھی باریکیوں کو سمجھنے لگے ہیں. اسی لیے انہوں نے تمام باتیں منوائیں اپنی، اور سیز فائر کی بات نہیں مانی کسی صورت میں، تاکہ وہ جنگ سے الگ نہ ہو. اب جب یہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی تو ان کے لیے کوئی بہت بڑے تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی، اپنا اسٹریٹجی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی. لیکن انہوں نے کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ اس کی پابندی کریں گے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 14 مہینے دیکھیں گے، جو 14 مہینے جو 2 مہینے تک ختم ہو جانے ہیں. جو ٹائم فریم طے ہے پہلے، جو ٹائم 29 فروری 2020 کو یہ معاہدہ ہوا تھا اور 14 ماہ کے لیے ہوا تھا، وہ اس کو 29 اپریل تک دیکھیں گے. اس کے بعد لیکن اگر اس سے پہلے امریکہ نے کوئی بریچ کر دیا معاہدہ تو جوابی حملے کی تو وہ حق رکھتے ہیں، وہ جوابی حملہ کریں گے. اور انہیں جوابی حملہ کرنے کے لیے اتنے پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے. امریکہ کو ایک دفعہ پھر جنگ کی تیاری کرنی پڑے گی. لہذا امریکہ کے لیے کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے. امریکہ اس میں کیا کرے گا کہ وہ پاکستان کے ذریعے اور شاید ایران کے ذریعے بھی افغان طالبان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا. میں معاہدہ توڑ رہا ہوں، میں معاہدہ ختم کر رہا ہوں اور میں اب جنگ کی طرف بڑھوں گا، تاکہ وہ اس صورتحال سے کچھ خوف زدہ ہو کر کچھ جنگ سے بچنے کے لیے امریکہ کے کوئی نئے مطالبات کو تسلیم کر لیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان کوئی ایسا مطالبہ بھی تسلیم کرے جس میں ان کی جنگ کی پوزیشن میں کمزوری واقع ہو. اور امریکہ اگر یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے اس علاقے کو جنگ کا میدان بنانا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ امریکہ کو کچھ فوجی بھی واپس لانے پڑے، امریکہ کو کچھ اور اقدام بھی کرنا پڑے. اور امریکہ تو بہرحال جنگی بیروں کی وجہ سے دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھائی صاحب اگر یہ طالبان جو ہیں
یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو وعدے کیے گئے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور امریکہ یک طرفہ یہ معاہدہ توڑتا ہے، بریچ کرتا ہے کانٹریکٹ جو ہے، تو پھر تو اوور آل جو ہے ایک امپیکٹ بنے گا، وہ تو امریکہ جو ہے بیک فٹ پہ چلا جائے گا۔ امریکہ بیک فٹ پہ نہیں جائے گا، یہ میڈیا کا زمانہ ہے، یہ جال سازی کا زمانہ ہے، یہ دھجل کا زمانہ ہے۔ وہ ثابت کر دیں گے میڈیا کے ذریعے، کہ وہ معاہدہ غلط تھا، وہ معاہدہ ٹھیک نہیں تھا، اور جو ہم اب کر رہے ہیں یہ وقت کی مجبوری ہے، اور یہ کرنا، اور دنیا مانے گی کیونکہ دنیا ان کے ساتھ ہے، دنیا طاقت کے ساتھ ہے۔ بہت سے لوگ مانیں گے کہ امریکہ نے ٹھیک کیا ہے، اگرچہ جو حقیقت بالکل اس کے خلاف ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جنگی رویے کا امریکہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر افغان طالبان اپنے اس جنگی طرز عمل پر اور جنگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنے پر گامزن رہے تو امریکہ کے پاس کوئی حل نہیں۔ آج نہیں تو کل، 14 ماہ نہ صحیح 24 ماہ کے بعد امریکہ کو پھر اسی بات پہ آنا پڑے گا، یا میں آپ کو بتا دوں یہ چیز تیسری عالمی جنگ کا بنیاد بن سکتی ہے، وگرنہ اگر امریکہ اس طرف نہ آیا، اگر امریکہ نے جنگی معاملات کو بڑھایا تو یہ بات عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے افغان طالبان جو ہے وہ اس وقت بالکل تنہا نہیں ہے، اس وقت امریکہ کے چلو ان افغان طالبان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن افغان طالبان کے دشمن ہیں اس دنیا میں، یعنی امریکہ کے دشمن ہیں۔ چائنا ہے جو دیکھ رہا ہے امریکہ کو کہ اس کی گردن کہاں دبوچنی ہے، روس جو ہے جو خاص طور پر جو بائیڈن کے آنے کی وجہ سے اس میں وہاں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، اور وہ اب پھر تیاری کر ہے۔ ٹرمپ کے زمانے میں ان کے روس اور امریکہ کے درمیان کافی جسے کہتے ہیں ٹھنڈیا تھا، لیکن اب معاملات پھر وہ گرم ہو رہے ہیں، شام کی وجہ سے بھی۔ چین بھی معاملات کو لے جائے گا اس طرف، روس بھی لے جائے گا، پاکستان کو کسی نہ کسی طرح کسی ایک صف میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور زیادہ توقع ہے کہ پاکستان اس معاملے میں پھر چین اور روس کا، اور ایران بھی جو ہے، اگرچہ کوئی بات کہہ دینا آسان نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی بھی مجبوری بن جائے گی کہ وہ اس طرف کے، یعنی ایران کو بھی کوئی پوزیشن لینی پڑ جائے گی، اور وہ ہے تو پھر اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے، اور اس سے مسائل جو ہیں اور بڑھ جائیں گے، دنیا کے عالمی امن کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔